بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے بڑی اہم ہے جو اپنے کاروبار سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے، یا جنہیں اپنے کاروبار سے نقصان ہوا ہے، یا جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ اس میں آپ کو 5 ایسے نفسیاتی اصول بتاؤں گا کہ جن کو کرنے کے بعد کبھی بھی آپ اپنے کاروبار میں نقصان نہیں اٹھا سکتے، اور آپ کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی جو ہے نا وہ ترقی کرے گا۔ یہ 5 اصول میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں کہ ان کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ یہی کسی بھی کامیاب بزنس کو جب آپ دیکھیں گے اور کامیاب انسان کو آپ دیکھیں گے تو یہ اصول، ان اصولوں کے حساب سے جب آپ اس آدمی کو چیک کریں گے تو یہ 5 کوالٹیز اس کے اندر موجود ہوں گی۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے منافع کم، ادھار بند۔ یہ پالیسی آپ نے رکھنی ہے، یعنی کہ کبھی بھی لالچ کی بنیاد پر کاروبار آپ نہ کریں۔ منافع جب بھی آپ کاروبار شروع کریں، منافع کم سے کم رکھیں اور ادھار بالکل نہ دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بزنس جب شروع کیے جاتے ہیں تو اپنے ہی لوگ یا آس پاس کے لوگ 2 منٹ کا ادھار، 5 منٹ کا ادھار، 1 دن کا ادھار، اس طرح کی پالیسی پر جو ہے نا وہ لوگوں کو عمل کرواتے ہیں، جو کہ انتہائی مضر ہے اور انتہائی غلط ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کے کاروبار بند ہوتے دیکھے ہیں، لوگوں کو روتے دیکھا ہے۔ وہ کہتے جی ہم بول نہیں سکتے، وہ فلاں جو ہے نا وہ ہم سے اتنے دنوں کی ادھار کر گیا۔ ٹھیک ہے، وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا اخراجات زیادہ ہو گئے اور انہیں جو ہے نا وہ منافع کم ہے، اور جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ ادھار میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ قطعی نہ کریں، یعنی کہ آپ سچے اور ایماندار ہو کر منافع کم کی پالیسی پر آپ ورک کریں اور ادھار بند کریں، اور لوگوں کو یہ بتا دیں، بالکل کسی طرح کا رشتہ، کسی طرح کی دوستی اس میں آڑے نہ آنے دیں۔ انہیں کلیئر بتا دیں جی ہمارا نیا کاروبار ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، تو ہم ادھار نہیں دے سکتے۔ یہ پہلے ایک دفعہ بتایا ہوا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ جب بھی آپ نیا کاروبار شروع کریں تو چونکہ آپ کو اس میں منافع کا یا انکم کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا منافع ہوگا، یا آپ کا نیا بزنس ہے، تو اس میں آپ تنخواہ کی بجائے آپ ملازمین کو یا لیبر کو جب آپ رکھتے ہیں تو وہ اپنے منافع کی پرسنٹیج پر رکھیں، یعنی کہ جو منافع آپ کو ہوا ہے اس میں سے آپ انہیں بتائیں کہ جتنی چیز آپ سیل کریں گے اپنی لیبر کو بتائیں، اس میں سے آپ کا حصہ ہوگا۔ وہ کم زیادہ جتنا بھی آپ رکھنا چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق وہ آپ ان کے لیے رکھیں۔ اس طرح سے وہ زیادہ ورک کریں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے 2 ملازم رکھے، ان کی 10-10 ہزار روپے آپ نے تنخواہ رکھ دی کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ محنت نہ بھی کریں تو 10,000 تو انہیں ملنا ہی ہے، تو وہ آپ جتنی محنت نہیں کر سکتے، تو اس طرح آپ کا کاروبار ڈاؤن جا سکتا ہے۔ تو آپ شروع میں ایسے کریں کہ اپنے ساتھ انہیں ملائیں اور انہیں بتائیں کہ جتنا زیادہ وہ ورک کریں گے، جتنی زیادہ چیزوں کو وہ سیل کریں گے، جتنا آپ وہ مارکیٹ کریں گے اس چیز کو، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ان کو میں تنخواہ دوں گا، یا ان کو جو ہے نا وہ پروفٹ دوں گا اس میں سے۔ کیونکہ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو انہیں پتہ ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، تو اس وجہ سے، اس سائیکالوجی سے وہ زیادہ ورک کریں گے، اور وہ جو ہے نا وہ مطلب ایک ٹیم ورک ہوگا، اور اس سے جو ہے نا وہ منافع زیادہ آئے گا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاروبار کریں اس میں رب تعالیٰ کا شیئر لازمی رکھیں، یعنی کہ ایک حصہ ایسا مختص کر لیں، چاہے وہ بہت زیادہ کم ہو کہ وہ آپ کے منافع میں سے ہو، اس کو فکس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک ایسی جو ہے نا وہ حصہ فکس کریں، جیسے اگر 1000 روپے اگر منافع ہوا ہے تو اس کے اندر 50 روپے جو ہے نا وہ آپ اس طرح سے، یعنی 5% ایک مثال رکھ لیں، تو وہ آپ اس کو جوڑتے جائیں۔ جب ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد آپ اس کو غریبوں کے اندر یا ضرورت مند لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کریں، اور وہ واقعی ضرورت مند ہو، یا اسے کسی اچھی جگہ پر جو واقعی ضرورت مند لوگ ہوں ان کے اندر ان کی ان کو جو اشیاء چاہیے ضرورت کی وہ انہیں لے کر دیں۔ یہ کیونکہ ہم بندوں کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر احسانات ہیں، اور ہر بندہ امیر کا غریب پر حق ہے، غریب کا امیر پر حق ہے۔ تو یہ، اور جتنے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں سب پر ہمارا، ان سب پر حق ہے، اور ان سب کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کا شیئر رکھیں، اس سے آنے والی آفات، مصیبتیں اور جو بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں اس سے انسان کاروبار میں بچ جاتا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کاروبار کریں تو اس علاقے کی ضرورت اور کوالٹی پر کام کریں۔ دیکھیں جیسے کپڑا ضرورت ہے، جیسے خوراک جو ہے نا وہ ضرورت ہے، جو ہے نا رہائش جو ہے نا وہ ضرورت ہے، اس طرح موبائل ضرورت ہے، اس طرح جو ضرورت ہوتی ہے نا، جو ضرورت بن جاتی ہے اس پر آپ کام کریں، اور پھر آپ اس کے اندر کوالٹی لے کر آئیں۔ کوانٹٹی کی بجائے شروع میں جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کوالٹی پر کام کریں، اس سے آپ کا نام بنے گا۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آخری اور سب سے اہم پوائنٹ جس کی وجہ سے اکثر کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ عملے کی اور آپ کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز بیچنی ہے، دیکھیں آپ کا اخلاق تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے نیچے جو عملہ کام کر رہا ہے، جو آپ کی لیبر کام کر رہی ہے، وہ تو کسی سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ سب سے پہلے ان کو علیحدہ چائے پر بلائیں، ان کی ٹریننگ کروائیں کہ انہیں یہ بتائیں کہ آپ جب بھی چاہے کوئی چیز خریدیں یا نہ خریدیں لیکن اپنے اخلاق کو پہلا نمبر دیں، اپنے اخلاق کو پہلے نمبر پر رکھیں، یعنی کہ ماتھے پر بل نہ آئے آپ کے۔ جب بھی کسی سے بات کریں اچھے طریقے سے کریں۔ چیز بیچنا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے تعلقات، اچھے روابط بنانا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ تو دوستو اس کو سب سے پہلا نمبر دینا چاہیے اخلاق کو۔ تو جب ان 5 پوائنٹس پر آپ عمل کریں گے تو یہ کوئی بھی نیا بزنس شروع کرنے لگے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے گی۔ یہ بزنس سائیکالوجی کے اصول ہیں۔ دوسری بات کہ جب آپ ان پر اگر کسی کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی تو وہ ان 5 پوائنٹ پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز اس کے کاروبار کو جو ہے نا وہ 4 چاند لگ جائیں گے۔